الحمدللہ الذی لا مانع لحکم ولا ناقض لقضائے والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لأعدائے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے رل کے درود شریف پڑھو۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ درود شریف پڑھنے کا کیا بدلہ رب دے گا تو آپ زور دیں، تقریر ہی نہ ہو، درود ہی پڑھتے رہیں، لہذا چپ نہ رہیں، مل کر پڑھیں۔ السلام علیکم یا سید یا نور اللہ وعلا علیکم الصحابی یا رحمت للعالم اللہم صلی صلاة کاملتا وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ لی ہے، وہ نامی کہ نام خدا نام تیرا، رؤوف رحیم علیم علی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ تعریفاں، تسبیحاں، تکبیراں، تمجیداں، تحمیداں ساریاں اس ذات واسطے جدا حکم ہر حال وچ جاری و ساری ہے، جتھے چاہندہ ہے، جنوں چاہندہ ہے، جتنی چاہندہ ہے، جیویں چاہندہ ہے، جس طرح چاہندہ ہے، عزت عطا فرماتا ہے۔ جے او عزت دیوے نہ تو عزت لب نہیں سکتی، جے او ذلیل کرے نہ تو کوئی ذلیل کر نہیں سکتا، جے او مارنا چاہے تو چل دے پھر دے بندے بھی مرے رہن دے، تو جے او مارنا نہ چاہے تو گردن کٹی ہوئی بھی ہوئے تو حسین پاک نیزے ہوتے قرآن پڑھا۔ اچھا بولو یہ گل ذہن وچ رکھنی چاہیے۔ قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، ایڈا وڈا ہے کہ وہ تو وڈا اور کوئی نہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانہ تے زمینہ میں جڑی شے ہے او دی پاکی بیان کر دی۔ سمجھ آ رہی جی یا کوئی نہیں؟ آئے گی تھوڑی دیر بعد آئے گی انشاءاللہ آئے گی۔ ہر شے اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔
ابر کا قطرہ ٹپ ٹپ نہیں کرتا، حق حق کرتا ہے۔ کلیاں چٹکتی ہیں تو رب رب کرتی ہیں۔ انہار بہار ہر ایک بہ کر روانی میں اس کی تسبیح الاپتا ہے۔ اتنا بڑا رب جو سورج چاند آسمانوں زمینوں عرش و کرسی و جنت و دوزخ جنوں انسانوں فرشتوں رضوان غلمان حوروں کا رب ہے۔ ہر شے جس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ سلام ہو اس آمنہ کے لال پر کہ سب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ دونوں ہاتھ کھڑے کریں۔ اچھا جیڑے چند بندے جیڑے نے نا لبیک دا نعرہ نہیں مار دے، انہوں نے میں پوچھنا قبرج کیا کرو گے؟ اتے بھی ہیں جی کھلوتیاں لینے یا اتے ہیں جات پچھے بن لینے یا ہیں جو جانے، ادو کے کہو گے جدو پوچھیا جائے گا تو ان اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ آپ کو پتہ ہے جس رب کی میں نے تعریف کی ہے، توحید کے کلمات جو میں نے کہے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے رب نے جتنا زور دیا ہے مصطفیٰ کو منوانے پر، توحید سے کم نہیں دیا۔ دماغ میں رکھنا، ایک اس نے اپنی توحید منوانے پر زور دیا ہے اور دوسرا مصطفیٰ کی مصطفائی پر۔ نبیوں کو بلایا، ارواح انبیاء کو مجتمع کیا، پھر ان سے فرمایا کہ اگر جب تمہیں میں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، تم زمین پر پہنچ جاؤ، اس کے بعد یہ آمنہ کا لال آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، نون با تقید سکیلہ، ضرور بے ضرور۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پر میری جان قربان، اعلیٰ حضرت بریلوی نے 10 نکتے لکھے ہیں اس پر، 10 نکتے، وہ میں دا بیان کرا تے سویر ہو جائے، وہ دے جو ایک کی سن لاؤ۔ فرماتے ہیں اللہ کو اتنی تاکیدوں کی ضرورت کیا پڑی، پھر ان کے سامنے جو نبی ہیں، جو اس کے چنیدہ ہیں، جو اس کے منتخب ہیں، جو باکمال ہیں، جو نفوس عالیہ ہیں، فرمایا ضرورت پڑی اس لیے کہ کسی عام کا ذکر نہیں کر رہا، اپنے محبوب کا کر رہا ہے۔ عشق و محبت، حضرت اعلیٰ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ اس جناب کی محبت نہ ہو تو کچھ بچتا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی تو فرماتے ہیں تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا مطلوب اللہ، یا مقصود اللہ، یا محبوب اللہ، یا حبیب اللہ، آپ سے نظام کائنات ہے، آپ جان ہیں، اور جان بھی صرف ایک نہیں کہ میری، بلکہ جہان کی جان ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، نماز برائی سے روکتی ہے، پر تب جب قبول ہو، اور قبول تب ہوتی ہے جب محمد عربی کا پیار۔ اعمال جس میں جان حضور کی محبت ہے، روزہ اور یہ نماز اور یہ تلاوت قرآن، اعتذار علماء تشریف فرمائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں ذرا مجھے، کیا حدیث نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے والے قاری ایسے بھی ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے؟ بولو جی، جنہوں نے پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو جڑے علماء نے، ہے جی کہ نہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے آقا نے فرمایا
من قرأ القرآن واستظہرہ، جس نے قرآن کو پڑھا خوب سمجھا، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ، اس کے حلال کو حلال جانا، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اور اس کے حرام کو حرام سمجھا، اللہ سبحانہ اس سے کہے گا قرآن کے حافظ و قاری سے 10 بندے اپنے خاندان میں جڑے پکے جہنمی ہو چکے انہوں نے پھڑ تے لے جا جنت میں. یہ ہے قرآن دا اعجاز. دوسرے مقام پر ابو ہریرہ راوی ہیں، انس بن مالک راوی ہیں، عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، عبداللہ بن عباس راوی ہیں. یہ سارے فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، فرمایا جس سینے میں قرآن نہ ہو وہ ویران سینہ ہے. اتنی عظمت قرآن کی ہے کہ حضور نے فرمایا ایک حرف دے بدلے 10 گناہ معاف ہو جان گے، 10 درجے بلند ہو جان گے، 10 نیکیاں ملن گیاں. لیکن کس کو؟ اے گل ہے کسے ملیں گی؟ کسے 10 نیکیاں ملیں گی؟ کس کے 10 گناہ معاف ہوں گے؟ کس کے 10 درجے بلند ہوں گے؟ فرمایا جس پر قرآن لعنت نہ کرے. حضور بتائیں قرآن کس پر لعنت کرتا ہے؟ فرمایا ہر اس بندے پر لعنت کرتا ہے جس کے کلیجے میں مجھ محمد کا پیار نہیں. اور بولو لبیک 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 لبیک، زور لاؤ اور زور لاؤ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک. اینڈ پہ بیان کریں لا لا زور مڑیا. آپ یہ بات سمجھ جائیں. آپ میں وہ شہدائے کربلا کی طرف بھی آؤں گا، لیکن گل آخری جو کریں گے چج نال ٹرنا چاہیے، بے چجا نہیں ٹرنا چاہیے. تساں دسو پہلے پیر تو دے ہو یا ہاتھ؟ پیر تو ہونا وضو ہو جاندہ ہے؟ میں ایمان نال دسو. اور میں حسنین کریمین دا ذکر شروع کر دیا اول، اور انہوں دا نہ کرا جنہ دی نسبت حسنین کریمین. اے سنی وچ فرق ہے تو دوسریاں بد عقیدیاں وچ. بد عقیدہ بندہ جو بھی ہوا وہ دوسری طرف پہلے جائے گا. ادھر نہ جا، پہلے مصطفیٰ کی طرف آ. سمجھ صدق صدیق ہے تو اس کی وجہ مصطفیٰ ہے. حضرت عمر فاروق کی عدالت ہے تو وجہ مصطفیٰ ہے. عثمان غنی کا حیا ہے تو وجہ مصطفیٰ ہے. مولا علی کی مشکل کشائی ہے تو وجہ مصطفیٰ ہے. بلال کا کعبے پر چڑھنا ہے تو وجہ مصطفیٰ ہے. سلمان فارسی کا اہل بیت میں شامل ہونا ہے تو وجہ مصطفیٰ ہے. اسامہ بن زید کا لڑکا ہو کر امیر بننا ہے تو وجہ آپ کو پتہ ہے آپ اس واسطے میں نعرہ لایا ہے 2 دیے نہ 4 دیے، گل ساری. اور دوویں ہاتھ چک کے بولو گل ساری، گل ساری، گل ساری. اللہ فرما رہا ہے محبوب کو لولا کا اگر میں تجھے نہ بناتا ما خلقت الافلاق، 7 اسمان نہ ہوندے. ما خلقت الارضین، زمینہ بھی 7 نہ ہوندیاں. ما خلقت آدم، آدم نو میں نہ بنانا. ما خلقت الجنہ والنار، تو جنت اور دوزخ بھی میں نہ بناتا. اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو مجدد الافسانی پاک نے 3 دفتر میں لکھا ہے لاؤ لا کا لماز ہرت الربوبیہ. اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا. جو میرا اظہار ہے وہ اس میں بھی تیرا ہی کردار ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. ہم میں
فضلوه فضلوه سرتن سے جدا سرتن سے جدا جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اے تھوڑا جا نعرہ غلط میں صحیح کر دیا جب تک سورج چاند رہے گا ایک ہی آدھے چند سورج نہیں بھی رہے گا ناتا بھی رہے گا تھوڑا تو انہوں ٹھیک کرا چند سورج مٹ جانے ادو بابا مٹے گا تو انہیں پتا ہے بابے کس دی محبت میں جان دیتی ہے چلے ہو اے تے سمجھو تو حضور نو سمجھو تو صحیح حضور ہیں کیا پترو اور رب نو کے غرض چادران آلو رب نو کے غرض دنیا کتھے گئیاں بڑائیاں کتھے گئیاں وٹیاں کتھے پران آلے کافر ویچن آلے کافر لین آلے صحابہ حضور نو چادر پیش کی تھی مصطفیٰ نے کندھے پر چادر ڈالی تو آواز آئی یا ایوہ المدثر اور رب نو چادرانہ لگارد نہیں پر گل چادر دی نہیں گل ساری سرکار لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بولے بول نیڑے دے گئے بولو رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اے سمجھے چاند سورج تو بہت پہلے مٹ جانے اے دھیان رکھے اے پہلے وہ سیاسیاں نے نعرے لائے انہوں نے پٹھوا لیا پھر اساں بھی انہوں کو لے لے اے کہ چاند سورج کل دی گل ہے قیامت والے دن یہ مٹ جائیں گے چاند سورج مٹن گے کہ نہیں اور تو رضوی مٹ جانا ہے دسو علماء کرام گل میں غلط کر رہے ہیں چاند اٹھ جانا ہے سورج اٹھ جانا ہے انہاں نہیں اٹھنا بابے اور فرماندن کھڑی والے انہاں فرمایا جنہ اندر عشق ہے رچیا جنہ سینیاں میں عشق رچیا ہوا تو فارسی اعتباب پنجابی چ گیا تو بابا بول دا او فارسی والا جنا بول دا ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد با عشق او نہیں جے مار سکتا ہو جنہیں سینے نو عشق نے زندہ کر دیتا ہو یہ گل پکی ہے دھیان رکھو یہ گل ساری جب تک بکے نہ تھے کوئی قسم پروردے گا کون جاندہ سی ممتاز حسین کون جاندہ سی بابا حادم رضوی کون جاندہ سی میں نے کتے کمینے لوں او پایا سا ککھ بھی نہ کچھ بھی نہ گل سمجھ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب مصطفیٰ کا نام لیا تو خاک بھی آسمانوں جیسی بلند ہو گئی ہے یہی تو گل کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال آئے تو آپ اٹھ کے کھلو گے آپ نے فرمایا میرا سید آیا ہے فرمایا یا سیدی حضرت بلال سے فرمایا یا سیدی ایک جنے نے کولوں کیا تو ساں بلال نو سید کہندے ہو سید بمانا سردار ہے سید بمانا سردار ہے انہوں نے کہا تسی انہوں سردار کہندے ہو تو غلام سی آپ نے فرمایا زبان بند کر یہ اس دن کا میرا سردار ہے جب سے یہ مصطفیٰ کا ہوا ہے گل ساری جس سرکار دی گل کیتی ہے وہ ڈوب نہیں سکتا نہ قبر میں ڈوب سکتا ہے نہ پل میں ڈوب سکتا ہے نہ پل تو گر سکتا ہے نہ میزان تے کوئی چکر مکر ہو سکتا ہے بھائی حضور دی سمجھو حضور کون سوا لکھ نبیاں چنہ دے نال دے نہیں آپ نے خود فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اوتی تو بجوام الکلم نصرت بالرعب وحلت لی الغنائم وارسلت الى الخلق کافہ وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وختم بی النبیون اے بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس کا 2 جملوں میں ترجمہ کروں 2 لائنوں میں تو یہ بنتا ہے تیرے سامنے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اور زور دلاؤ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ارے قبلہ اے گلنا سنو پتہ چھڑ دے میں کوئی نہیں نال بندے رکھے ہوئے پیچھے اتنے پاوے نا میں کوئی نہیں چاہیے جگ جگ اٹھے بے میرا بچہ اٹھ میرے ذمہ ایسے بے میرے ہے میرے کلیچوں کا ٹکڑا بیٹھ جو کوئی نہیں میں چاہیے پانی شانی نہ کوئی جگ نالا بندہ میرا ہے زندہ باد سارے عاشق رسول ہے شاباش ہے تاں جے کوئی یہ نہ آکے ساڑھے دے نہ نہیں لے جدے گل تے سرکار دی ہے نا بندہ جاندہ بھی کوئی نہیں جاندہ کسی بندے نو جناب تو پھر وہ بندہ چوئے ہوئے ہند میں نام لو تو ممتاز کو جانتے ہیں علم الدین شہید کو ساریاں بزرگوں نو بندے جاندے ہیں بابے خادم پاک دے جتھے مرضی ہے نہ لے لو بندے جاندے کیوں جاندے ہیں بھائی ساری زندگی بابا لاہور بھی چلیا جی قسم قرآن شریف دی لاہور علیہ نو نہیں سی پتا خادم رضوی کون ہے پر جانا نکلے نا باہر جدوں نے کہنے انہیں جانا پھر حضور نے فرمایا جے تینوں بھی نہ جنوایا تو میں نے رسول نہ کیا بولو لبیک 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 جو انہیں جانتا ہے جو انہیں جانتا ہے سنو 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 جو انہیں جانتا ہے اور انہیں مانتا ہے پھر دنیا اسے جانتی اور مانتی یہ گل یاد رکھنا جو انہیں جانتا ہے اور انہیں مانتا ہے یعنی حضور کو جو حضور کو جان لے حضور کو ایت بندے نے قسم رب دی فرشتے قبر وچ بھی بابے دی توقیر کر دے اس اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعظیم کرتے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میرے نکیرین قبر میں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میرے آقا فدا ہو کے تجھ پہ گل ساری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے بابے اور نال میری ایک ملاقات ہوئی اتھے راتی رحمت اللہ العالمین مسجد ہے کوئی 2-2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی بڑیاں گلاں میں کتنی ساریاں تو تمہیں سنا ہی نہ سکتا تو کلیجیاں چیزاں مخم نہیں اے میں قسم چاہ گیا تھا وہ ایک گل میں وچے کی تھی میں کہا بابا تو سمجھا دیو بھئی گل وچ ہو رہی تو کی دی یہ تو میں نے دسو بھئی کی دی یہ کیڑی گل ہے وچ ہو تو تہاڈی تو اور طرح دی اسلام دو ہے میری بابے نال اور سی ہاں تو میں کہا بابا کی یہ وچ گل ہے کیڑی ہے تو بابے انہاں چادر منہ ایک باری تاسے زور دی منہ تے چادر رکھ کے ہنس کے تو پھر مینوں تک کیا نے ہاں پیتا دے ہو گل ساری ایک قیامت دے دیہڑے کھل جانی ہے تانوں پتہ لگ جانا ہے بچے تواڈے تے طوطے اڑ جانے او ہو اوتھے تے صرف کلمہ ہی شریف پڑھیا سی تے قبضہ ہی سارا سرکار پل پر دیکھو تو سرکار میزان پہ دیکھو تو سرکار معاشر میں دیکھو تو سرکار جنت دے بوئے تے تکو تو سرکار تے دوزخ دے بوئے تے چھڑاندیاں تکو تو سرکار لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اور اے خالی میرا ذوق شوق نہیں میرا تو فیورٹ موضوع ہی ہے صحیح قسم انہوں نے آکھے نا شہداء پاک دا میں کرنگا ذکر حسنین کریمین تو جڑا پھرے ہو تو کافر ہو کی مرے حسنین پاک دی محبت نہیں تو پھر حسنین دے نانے کو لکے لینے انہیں ٹھینگا ایت حضور نے صدہ فرمایا ہے پر جڑا انہ دا نہیں ہو میرا بھی نہیں کرانگے گال لازمی کرانگے پر دل تھوڑا ساڑا تھوڑا جتم ذرا ہو لین دے اب کیا کریں کدھر جائیں اب کریں کیا دل کا کدھر لے جائیں دل کو اس دل کو چیرو سوائے مصطفیٰ کے کچھ نہیں آئیں گے ذکر سب کا کریں گے لیکن پترو جس بندے نے حضور سمجھ آگے نا حقیقت مصطفیٰ تے سمجھ کسی نے نہیں آ سکتی وہ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے نہیں آئی سانو کتوں آونے تو ہمیں نہیں پتا حقیقت مصطفیٰ کیا وہ کہاں سے سمجھ آئے گی آپ کو کہاں سے آئے گی مجھے کہاں سے آئے گی پیروں فقیروں کو کہاں سے آئے گی جس نے بیان کی تھی جھوٹ بولے انہیں یہ دماغ رکھے کسی نو بھی سمجھ نہیں ہے کسی نو صدیق اکبر پیران دا پیر ہے
مولا مرتضی پیران دا پیر ہے. تو قبلہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہ پیا نا حضرت ابوبکر صدیق کا, فرمایا تعرفون یا ابوبکر, سیاندے میں کون؟ انہاں کہا آپ اللہ دے رسول ہو تے عبداللہ دے پتر ہو. حضور نے فرمایا صرف اتنی گل نہیں, اے جے گل وچ ہو رہے, اے جے اتھے ہے لفظ گل وچ. حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت من غیر ربی, فرمایا ابو بکر سن میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. باقی جو کچھ بیان کیتا بزرگاں نے غلط نہیں کیتا, اے جڑے ولیاں کیتا ہے. اے باقی جڑی 14 صدی دیاں پیراں فقیراں دی گلاں کیتیاں وہ 2 نمبر دی کیتیاں. بھئی اے جڑے آدھے یوں ہے تے یوں سب جھوٹ بولتے ہیں. بابا صاحب کو پوچھو فرید پاک کو, اے حضور داتا صاحب کو پوچھو, حضرت نظام پاک کو پوچھو, حضرت غوث پاک کو پوچھو. انہاں نو جتنی سمجھ آئی وہ بھی قطرہ ہے. دھیان رکھنا سمندر باقی ہے جے سرکار دا. مولا علی جا جنا جناب جنا او خطیب ایسے کہ اللہ اکبر, اور ایسے مفسر کے اللہ اکبر, اور ایسے محدث کے اللہ اکبر, اور ایسے کلام کرنے والے کہ اللہ 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 صد اللہ. حضرت کلام تک کے متھا پھر گیا تو اللہ دی قسم مولا مرتضی دا عالم کیوں سی. ایڈا وڈا جنا خطیب کے ممبر پر بیٹھے ہوئے کوفے کی جامعہ مسجد کے, جنا ایک اٹھیا اسا کہا دس تو صحیح سرکار کنج دینے. آپ نے فرمایا بس لمبی باتیں مجھ سے نہ کر اس موضوع پر, اتنا تجھے بتا دیتا ہوں. جس نے حضور کو دیکھا نا, دیکھنے کے بعد یہ وہ بول پڑا, یہ ہو جو نہ پہلے ہاں وچ تکیا تو نہ پچھلے ہاں وچ نہیں, جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہے کوئی نہ کوئی ہوا. حضور کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر. مجدد الافسانی ہے جڑے ساڈے سیفی پائی بیٹھے نا, ذرا اکھاں پٹیا ہے تو میرے ال تکیا ہے, میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تو اکھاں دیو تارے ہو تو حضور دیو پیارے ہو. مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے مکتوبات میں جلد 2 میں لکھا, فرمایا اے لم جان اس بات کو کہ ظہور اول صرف نور مصطفیٰ کا ہے. جتنے نبی ہیں, جتنے رسول ہیں, جتنے آسمان ہیں, جتنی زمینیں ہیں, جو لوح ہے, جو قلم ہے, جو عرش ہے, جو فرش ہے, یہ سب کچھ عکس ہے, ظل ہے, سایہ ہے, اصل نہیں. ان سارے سایوں کی اصل کا نام محمد الرسول. اچھا بولو. یہ حضور کی ذات کو اتنی ہلکا نہ سمجھو پترو. اے جڑے لبیک والے سنگی نے, انہاں جے خوش نصیب کوئی نہیں. توان اللہ دی قسم ہے اس پٹی تے بابا ہوری چڑھا گئے, اس لین پر لگا گئے, اٹھدیاں بہندیاں کہ یا رسول اللہ, رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. تسی اندازہ کرو جناب کہ تواڈیاں زباناں تے نعرہ کیڑا ہے, اندازہ کرو. اعلی حضرت بریلوی دا تے ایک جملہ کہن دا میرا دل پہ کردا ہے, جی اجازت دیو تا آکھاں. اعلی حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ایک گل کیتی کڈ کڑا کے دیتے. انہاں فرمایا یا اللہ تو نہ ہر بندے نو کسی نہ کسی دا عاشق بنایا. انگریزاں نو تو کتے بغل وچ اٹھایا, انہاں دا نام رکھیا اونے موتی تے پتہ نہیں کیڑا کیڑا, ٹومی تے پھومی تے چومی. اے ساڈے بھی رکھیا, ایک نکھٹو ساڈا بھی ہے تھے پاکستان, اس بھی رکھے ہے. نہیں سمجھ آئی نہیں, انہیں سارے میں رکھے کسی نے کہنے محبت کسی نے. اعلیٰ حضرت بریلوی ایک گل کی میں کہا قلم پان کے رکھ دیتا. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا اللہ تو نے عاشق تو ہر ایک کو کسی نہ کسی کا بنایا ہے, میں قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں شکر نہیں ادا کر سکتا. میرے دل میں بھی تو نے محبت رکھی ہے, رکھی سب کے دلوں میں کسی نے کسی کی. میں اپنے قلب کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں سجدے میں گر جاؤں قیامت تک مگر تیرا شکر ادا نہ کر پاؤں گا. محبت میرے دل میں بھی تو نے رکھی ہے, مگر رکھی اس کی ہے جس سے خود کرتا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. زور دا بولو بیلیو لبیک لبیک لبیک. اور یہ دلیل ہے اس بات کی, جڑا بندہ میں تو قسم چاہ کے آدھا کچھ دیاڑے تسی یہ نعرہ لاؤ لبیک یا رسول اللہ,
جے کدے 40 دیانے دے اندر اندر تسی پکے عاشق رسول نہ ہو میری توڑ وٹ دینا صاحب کی موجودگی میں جو کہتے ہیں یہ سیاسی نعرہ ہے شالا نہ پوچھتے نا جو داتا صاحب لبیک کا نعرہ بند کرانے گئے شالا نہ پوچھتے نا زندہ آباد شالا پوچھتے نا سیاسی نعرہ جو کہتے ہیں انہوں نے تو مت ہی ماری ہوئی نا سیاست تو ہون چلو تحریک سیاسی ہوئی ہے نا تو مولا علی جس ٹائم نعرہ لایا سی کیڑی سیاست سی یہ دا جواب دے سکتا ہے کوئی پرا میں جدوں حضور نے 40 بندے بٹھائے اپنے خاندان دے حضور نے فرمایا میں جے آکھاں اللہ دے نبی ہاں تو کون وہ بڑی لمبی تقریر ہے اس کو کہتے ہیں دعوت ذوالشیرہ حضور نے اپنے خاندان نے 40 بندے بلائے تھے جیڑے کنجر آدھے پہ سیاسی نعرہ ہے دین جواب اس گل دا جو بدبخت یہ سیاسی کر وہ حضور نبی پاک دا نام لینا سیاسی نعرہ ہے وہ اللہ کے بندوں اگر سیاسی نعرہ بھی ہے تو پھر ایسی سیاست پر ہماری جان قربان ہے بولو آپ غور کریں آپ غور کریں 40 بندے بیٹھے سن حضور دے خاندان دے حضور نے فرمایا جے میں آکھاں میں اللہ دے نبی کون ہے وہ میری تصدیق کرے میری مدد کرے سارے چپ ایک بچہ کھڑا ہوا 11 سال اس بچے کی عمر تھی پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں اور وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا اگرچہ میری پنڈلیاں بہت کمزور ہیں اور میں ابھی بچہ ہوں مگر لبیک یا رسول اللہ اور جانتے ہو وہ بچہ کون ہے اسی کو تو علی کہتے ہیں بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور میں تو انہوں قرآن تے ہاتھ رکھ کیا تھا جیڑا حضور دے نانل ٹکرائے گا وہ پاش ہو جائے گا یہ نعرے دی مسئلہ نہیں مسئلہ سرکار دا ہے چلے او نا کے دا ہے یا رسول اللہ وہ تسی حضور دے نانل اولج سکتے ہو صحابہ کرام نے تو قسم قرآن دی ہر مشکل بھی نہ ہی حضور دا لے او حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او روم دی عرض تے جا رہے سن زمین تے جا رہے سن وہ قافلے کو پچھڑ گئے اگے جناب جاندے سن کلے تو نہیں تو نہ اگوں آ گیا شیر آیا شیر کھاون آیا شیر بھی بھوکا سی انہیں سمجھیا بندہ ایک لب گیا میں چپ کر کے کھا لوں گا شیر حدیث شریف جی حدیث شریف مشکات شریف دی میرے کلیجے کے ٹکڑوں شیر اگوں آیا حضرت بھی ذرا نہیں ڈرے وہ جنہیں نہ کہا نا شاءاللہ بزدلہ کدی نیند نہ آوے ذرا نہ ڈرے ویسے ہی جو غلام رسول ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہی نہیں اور جو بزدل ہو وہ حضور کا غلام ہوتا ہی نہیں یاد رکھنا یہ بات میری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تو انہوں ایک اور گل بھی میں کہہ رہے ہیں نا جڑیاں گلاں میں بابے ہوری انہوں نے کلیاں کردا سا میں کر نہ سکتا مولویاں اور پیروں کو زیادہ شیر نے یہ عام بندے ہن نہ آکھیا ہے بے شک یہ مولوی بھائی میرے بھائی ہیں میں سارا سا پیٹی بھائی ہیں ہن سویرے کھمبے تے حضرت جی سو ایمان نال دسو کہ چنڈا لینا پے جائے چڑھ جاؤ گے تسی یہ چڑھ جاؤ تو دسو میں اللہ دی قسم ہے تھے راتی میں رہنے واسطے تیار ہوں یہ چڑھ جان گے یہ چڑھ جان گے ساڑیاں پکڑیاں آڑے آ جان گیاں انہاں منہ وچ پاویں پون رکھیا ہوے ہنج کر کے سٹنی نے چادر پنا تو مارنی نے چھال او میں صدقے یا رسول میں جدوں حدیث شریف پڑھی نا اعلیٰ حضرت ایک شعر پڑھیا ادوں گل مینوں سمجھ آئی میں قسم کا کر کہتا ہوں اور یہ مجھے تب پتا ہے میرا ایک مرید ہے اس کو میں کہتا ہوں طوفانی آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہر عرس پر آتا ہے طوفانی ہر وقت منہ میں اس کے ہوتا ہے وہ گٹکا ہی ہوتا ہے تو میں سمجھا کر انہوں تھک گیا اللہ دی قسم چاہ کیا تھا میرے ایڈیاں داڑیاں والے میرے خلیفے نے ایڈیاں داڑیاں رکھی ہیں ناف تک لمیاں اور نیک متقی چنڈا لانا پہ گیا سارے صوفی نس گئے اور اس جنے نے نام گٹکا اس کو دور سے اس نے دیکھا بھائی سائیں کوئی بات کر رہا دوڑتے ہوئے چنڈا گنبد خطرہ دا لانا سی تو وہ میرے پاس کہنا لگا سائیں وہ اردو ماجر ہے اردو سپیک ہے اس نے کہا حضرت کیا بات ہے میں کہا یار چنڈا لانا ہے مولوی تے ڈردن پہ اور آ گیا حضور جان قربان نبی کے جھنڈے پر
اگر میں اوپر سے گر بھی گیا تو قیامت کے دن جھنڈے والا مجھے سینے سے لگا لے. بولو لبیک 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 رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ان میں پھر میں نو سمجھ آئی وہ گل حضور دی حدیث شریف دی. حضور نے فرمایا میرے رب میں نو دیتا اختیار ہے. میرے رب نے مجھے فرمایا محبوبہ تینوں میں اختیار دینا یا تے ادھی امت لے جا جنت میں یا شفاعت لے. فختر تو شفا میں تو پھٹو پھٹ شفاعت لے لی. حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کے کھلوتے جان قربان کرا میری ماں میرا پیو قربان آپ تے. ادھی امت جاندی جو سی تے لے جاندے تک کہ فرمانے لگا ابوبکر ادھی باقی کتھے جاندی. حضور تساں شفاعت لے لئی. ہاں میں لے لئی. اگوں جواب سنے سرکار دا. سرکار نے فرمایا صحابہ نو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نو فرمایا ترونہا ہجا للمتقین. اب سناتا ہوں شعر اعلیٰ حضرت کا بھی. آپ نے فرمایا اترونہا اترونہا ہجا للمتقین. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ متقی لوگوں کے لیے شفاعت ہے؟ وہ تو جائیں گے اپنے اعمال اور تقوی کی بنا پر. یہ ہے للمذنبین گناہگاروں کے لیے میں نے شفاعت لی ہے. فرمایا قیامت کے دن جدھر جدھر میں جاؤں گا ساتھ شفاعت کرا کر اپنے گناہگاروں کو لے جاؤں گا اور وہی ہوں گے جو کہیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. میں کوئی تقوی کی نفی نہیں کر رہا ہوں. متقی ساروں کی بھی شان بڑی ہوتی ہے. وہ بھی حضور کے پیروکار ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی جماعت. وہ خلد جس میں اترے گی ہاں ابرار کی جماعت نیکوں کی جماعت جس میں اترے گی. ادنا نچھاور اس میرے دلہا کے سر کی ہے. ادنا نچھاور. علماء تشریف فرماؤ تو انہوں قسم توڑے رب دی. اعلیٰ حضرت اس جملے تے غور کرو. ادنا نچھاور ادنا نچھاور. میرے کو نوٹ پہ ہوئے ہونا ایک 10 دا ہوئے ایک 150 دا ہوئے ایک 100 دا ہوئے ایک مڑ 500 دا ہوئے مڑ 1000 دا ہوئے مڑ 5000 دا ہوئے. ہوں پاکستان 5000 تو اتنے نوٹ ہے کونی. تو میں یہ 10 روپے ہنج کر کے نچھاور کر کے سٹا یہ ادنا نچھاور ہے. تو جی میں 5000 دا سٹا یہ اعلیٰ نچھاور ہے. تو اعلیٰ حضرت بریلوی کے پہ فرماندے وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی جماعت. وہ خلد جس میں متقی جائیں گے. فرمایا جانتے ہو ادنا نچھاور اس میرے دلہا کے سر کی ہے. فرمایا جب مصطفیٰ کی قیامت کے دن میدان معاشر میں آئیں گے تو مصطفیٰ کا محب پروردگار عالم اپنے محبوب کے سر سے جو نچھاور کر کے ادنا چیز عطا کرے گا وہ حضور کی امت کو جنت عطا کرے گا. پھر اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا اس پر اگر حضور کی ادنا نچھاور جنت ہے تو پھر اعلیٰ نچھاور کیا ہے؟ فرمایا تو سنو پھر حضور کی اعلیٰ نچھاور دیدار خدا. لیکن اجے بھی وہ شعر میں نہیں پڑھیا جڑا وہ شفاعت علیہ سی. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا ہے کیا ہی ذوق افزا ہے ذوق افزا روح افزا ذوق افزا کیا ہی ذوق افزا ہے شفاعت تمہاری. واہ 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 واہ. اے واہ واہ تائیں کہ لفظ ہی کو نہیں پہ لفظ. جدوں تعریف اینڈ تے پہنچے نا بھئی تھوڑی میں تعریف کروں بہت زیادہ تو اپنی زبان جیسا بلے بلے کر دیں نا تو اردو میں کہتے ہیں واہ واہ. شیر کسی دا چنگا لگے کوئی بندہ چنگا لگے واہ واہ کوئی سالن چنگا لگے واہ واہ کوئی کمال ہو گیا حداں ٹوٹ گئیاں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے چونکہ اعلیٰ حضرت بریلوی گنڈیریاں بیچن والا جنا نہیں ایک پاسے قرآن تے ایک پاسے حدیث. تو انہوں میں گل دساں دنیا میں کوئی کبھی سنا ہے تم نے کہ دونوں ہاتھوں سے بندہ لکھ رہا ہو اور علادہ موضوع لکھ رہا ہو؟ اللہ اکبر. کبھی سنا ہے آپ نے؟ میں سنان لگا پھر سنو اس کمینے کم تر کو.
سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی سید یوں فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صدر الشریعہ حضرت امجد علی فرماتے ہیں، مفتی اے جڑے باری شریعت علی نے فرماتے ہیں، میں گیا، میں نے دیکھا ایک طرف کتاب رکھی ہوئی ہے، ایک طرف دوسری کتاب رکھی ہوئی، اور انہوں نے سامنے پرچے رکھے ہوئے، اعلیٰ حضرت بریلوی دو ہاتھوں وچ قلم پکڑی ہوئی، اس موضوع اس کا صفحے پر اور موضوع لکھ رہے ہیں، اور اس صفحے پر اور موضوع لکھ رہے ہیں، برابر قلم چل رہی ہے دونوں ہاتھوں سے، اور دونوں جدا جدا موضوع لکھ رہے ہیں، کیا مجال لفظ لکھ جائے۔ حیدروں میں بولو، حیدروں میں اچھا بولو۔ اے جیڑے بندیاں نو اے چند پیر تے چند مولوی ہیں جنہاں نو اعلیٰ حضرت چنگے نہیں لگدے، اے پیری بھی نہ رہندی جی اعلیٰ حضرت نہ بولدا کہ بلا اے میں تانوں گل دس رہا، اللہ دی قسم چاہ کے آکھ رہا، کون بولے ہے جدوں حضرت اجمیر شریف اے حضرت تواڈے پیر نے، دادا پردادا پیر نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے قبر پر جانا اور وہاں پر جا کر حاضری دینا، اس عمل کو ابو جال اور عتبہ اور لاب اور شیبہ کے کفر سے اور شرک سے تعبیر کیا گیا۔ ہند کے مولویوں نے یہ فتویٰ دیا، کون نکل کے باہر آیا؟ کوئی پیر نکل کے باہر نہیں آیا۔ اے پٹھان جیڑا محمور من الرسول بھی ہے تو عطائے مصطفیٰ و مرتضیٰ و عبدالقادر غوث الورا جنا ڈنڈا لے کے باہر آیا، اس ویلے انہاں دا ناکا بند کر کے رکھ دیتا، کوئی نہیں نکل رہا تھا، اور یہ درباروں پر جانا شرک قرار دیا گیا تھا۔ اس وقت امت کی کشتی کو کنارے لگانے کے لیے مصطفیٰ کریم کی باطنی نگاہ نے ایک بندے کا انتخاب کیا جس کا نام احمد رضا بریلوی تھا۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، جب عشق محبت، اعلیٰ حضرت، آپ چکوال والوں میں سے کون ہے جو نہیں جانتا، شاید آپ کے بچے نہ جانتے ہوں، ہندوستان کی دھرتی پر چند ملاؤں نے گٹھ جوڑ کر کے یہ لکھ دیا کتابوں میں کہ رسول پاک کا خیال آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر گدھے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ جب یہ تحریر اعلیٰ حضرت تک پہنچی سب تک ہے، جواب کس دیتا ہے؟ اے گل ہے جی میں مرزے نے جدوں قادیانیاں نے دعویٰ کیتا ہے تو پھر ایک شیر میدان وچ آیا جنیاں رگاں وچ علی دا خون سی، جدا نام میرے علی ہے۔ دنیا کے شرق غرب کے اندر ارے پیر بھی موجود تھے، لیکن نگاہ مصطفیٰ نے میرے علی کو چن لیا۔ اسی طرح ہند کی دھرتی پر جب یہ لکھے گئے کلمات کہ حضور کے خیال سے نمازیں باطل ہوتی ہیں، یہ میں نے اس لیے شروع کر دی چند باتیں کہ آپ میں سے آدھوں نے ہاتھ اٹھایا اعلیٰ حضرت کے نام پر، میں یہ اس لیے آپ کی تھوڑی سی ٹیوننگ کرنا چاہتا ہوں۔ اے مہربانی کرو سیدھی پٹڑی تے چڑھ جاؤ اور عاشقاں نو پہچانو۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اور زور دا، اور زور دا، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، میں عشق محبت، آج اگر کسی بندے کو اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہے، کسی صاحبزادہ صاحب کو ہے، کسی پیر صاحب کو ہے، تو وہ ذرا اپنے آباء و اجداد کو دیکھے، مہربانی فرمائے، پیچھے تکے کہ پیچھے کی ہویا ہے، وہ یار جان دے ہو، کٹھے ہو جاؤ حضور دے جھنڈے تلے تو ختم نبوت دا جھنڈا لے کے نکلو۔ اے سارا غصہ آپس ہی جنا کڑیے ساں، اے سارا غصہ کسن مارنے تے مرزیاں تے کڑیے۔ زندہ اچھا بولو 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 اچھا بولو، زندہ باد، اور زور دا بولو، اب آپ غور فرمائیں، ہر دور میں اللہ نے چنا ہے، جیسے اس دور میں باب رضوی کو چنا، ہر دور میں اللہ نے بندہ چنا۔ اچھا لو جی کون میدان میں آیا؟ نمازاں جی خراب ہوں، بڑے بڑے مولوی سن ہندوستان، پر دیو کے بندوں سے ٹکر لینی تھی نا، کسی مصطفیٰ کے بندے کو سامنے آنا، جب سامنے دیو کے بندے ہوں تو ادھر پھر عبد مصطفیٰ ہوتا ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں جب کوئی نہیں بولا اس جنے دا ڈنڈا حرکت وچ آیا اور پھر لکھا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ یہ کتے بھونکتے ہیں کہ نماز میں جانے جانا کا خیال نہیں آنا چاہیے، فرمایا علی تو وہ ہیں جو مولوی نہیں مولا ہے، اور وہ ہیں بھی
تاجدار حالتا. فرمایا انہوں نے تو تیری نیند پر میرے آقا نماز وار دی. جو نماز ہی وار رہا ہے تیری نیند پر وہ ہمیں عقیدہ دے رہا ہے نماز بھی ضروری ہے پر حضور کا ادب اس سے زیادہ ضروری ہے. یہ ضروری ہے باتیں کرنی. اچھا آؤ اب بات بہت لمبی ہو گئی پر وہ چلو شعر سنا دوں اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا ہے شفاعت تمہاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا ہے شفاعت تمہاری. ہوں اگلا جملہ دلوں تے ہاتھ رکھے قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. ہوں میں چپ کر دینا ہاتھ رکھ دینا وا تو تسی تشریح کر دو پھر یہی نہ ہوئے میں غلط کر دوں تسی کر دیو جڑی تانوں آندی ہے. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. اور یہ حدیث ہے اعلیٰ حضرت کے پیش نظر. حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جب شفاعت کریں گے نا حضور گناہگاروں کی تو نیک بھی وہاں پر ہوں گے متقی. تو وہ کسی گناہگار کو پکڑ کے کہیں گے یارا ساڈے والے پاسے سائیں پھیرا نہیں پہ پاندے تو ایک کم کر میرا حج لہل ہے اپنے 4 گناہ مینوں دے تاکہ میں گناہگاراں وچ شمار ہوں سونا مدنی میرے نیڑے تے آوے. گل سمجھو. اس لیے میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تارو اندھی محبت رکھو حضور پر نور سے پھر حضور کی اہل بیت سے بھی محبت. آؤ اب حضرات حسنین کا تذکرہ کرتے ہیں. ان کا تذکرہ کرتے ہیں جو راکب دوش مصطفیٰ ہیں. اللہ سبینہ پاک اللہ بھی کر دینے ہیں. ہاں تو وہ حضرت سبینہ پاک جنگل ٹر گئے اگوں شیر آیا وہ تو کھانا چاہتا سی. سارے دے سارے دسو وابی بھائی اگر یہ بات میری ان تک پہنچے تو میں زیادہ گالیاں نہیں دیتا بس اتنا کہتا ہوں بھائی جے کدے کسی دیڑے صفائی کرا کے نہ سر دی تیل دی ایک شیشی لے کے مالش کر کے پھر اس حدیث نو پڑھ. اور میں کچھ نہ کہنا ایک بادامہ دے تھیلے دی شیشی لے کے کسے کولو کار علی کولو یہ کدے مندی ہے تیری کوئی گل تے او دی ٹنڈ تے مالش کرا کے نہ تے اے حدیث ضرور پڑھی تے میری نہ سنی بس وہ کتاب حدیث دی کھول کے آپ پڑھی اگوں شیر پہ آمدہ ہے تے صحابی مشرک تے نہیں سی. سمجھ میں آئی ہے اے فرق ہے وابی اور صحابی میں. اگوں جناب شیر آ رہے کھانے واسطے ذرا بزدلی نہیں جناب نے ہنج سینہ تان دیتا اور فرمایا یا بالعارس انا مولا رسول اللہ کانا من امری کیتا و کیتا ہنج اتنا کٹ کے انہوں کہ کون ہے میں نو کون آ رہے پتہ ہے ہی میں کون ہوں میں رسول اللہ کا غلام ہوں. ہاتھ دو میں توڑے ہوتے کیوں نہیں آئے پھر بولو. تو وابی بھائی سے پوچھو بندہ جس ٹائم بہت ڈرتا ہے تو دے منہ چھو نکلتے اللہ انہوں دے منہ چھو کے نکلے اور موت سامنے ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یا انا مولا رسول اللہ. یہ کیوں نہیں کہا انا عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں توحید کا قائل ہوں میں مشرک نہیں ہوں میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا. وہ پائی جو کچھ دل چوندے وہ منہ چاہتا ہے دل وچ جے سرکار ہون تو منہ تے بھی سرکار ہوندے نے. انہوں نے کہا مولا رسول اللہ بس اتنا جملہ کہنے کی دیر تھی. شیر پتہ ہے کیا کرنے لگا ادھر مجھے دیکھو سارے اگلیاں دو ٹنگاں نا ہنج جوڑ کے اگلے دوویں پیر ہنج جوڑ کے تو پیچھو این شروع کیتا انہیں گویا زبان حال سے کہہ رہا ہے یہ تو رسول اللہ دائیں تو میں رسول اللہ. اب آئے اب ذرا کرتے ہیں ذکر ان شہداء کا. اب ذکر کرتے ہیں ان کا جو راکب دوش مصطفیٰ ہیں. اب ذکر ان کا کرتے ہیں جو شبیہ مصطفیٰ ہیں. اب ذکر ان کا کرتے ہیں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب ذکر ان کا کرتے ہیں جو حضور کی پشت پر سوار ہوں تو سجدہ لمبا ہو جایا کرتا ہے. اب ان کا ذکر کرتے ہیں جو کبھی حضور کی کمبلی میں دائیں اور بائیں لپٹے ہوئے ہوتے تھے. اب ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کے لیے حضور نے مختلف مقامات پر حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں جدوں حضور دے گھر حاضر ہویا حضور میں کوئی طلب واسطے حاضر ہویا اندروں حضور نکلے کمبلی اتے کیتی ہوئی کمبلی بھی بڑی سجی ہوئی سی سجی ہوئی سمجھ سجی نہیں سجی ہوئی پھلی ہوئی. میں حضور کو عرض کی تھی میری حاجت حضور نے پوری کی تھی مڑ کے میں پیچھا ہون لگا تو میں عرض کی تھی حضور
اے کوئی چیز وچ چھپائی ہوئی ہے یہ دے وچ کی ہے آپ نے فوراً کملی کھولی اور جب کھولی تو میں نے دیکھا حسن اور حسین چمٹے ہوئے جب میں مڑنے لگا تو حضور نے فرمایا ٹھہر ہن جے تو تک لیا تو میری گل بھی سن جا مینوں حضور نے فرمایا ہن سن پھر حضور نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما فرمایا اے پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ تو قیامت تک جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت رکھ اور زور دا بولو سبحان اللہ اور اے بھی دھیان رکھے جیڑا بندہ حسین کریمین دے ذکر وچ ذرا جی بھی ڈنڈی مارے وہ حضور دی برگاہ وچ لعنتی ہو جاندی کہ ہو جاندے یہ گل پکی ذہن میں رکھنا فضیلت انہاں دی کھل کے بیان کرو اتنی کھل کے فضیلت بیان کرو خدا کے بندوں کے سرکار کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے اتنی کھل کے بیان کرو اور کون سا مقام ہے جہاں حضور نے اتھے تک حضرت ابو ہریرہ فرما دینا سا نماز پڑھ دے پہ سے حضور سجدے وچ اٹھے ہو گئے میں نے تو کیا سارے جڑے سجدے وچ حضور اٹھ گئے اجے اتھے تک پہنچا اجے پورے نہیں اٹھے سجدے جس ٹائم حضور سجدے میں ہوتے تھے تو یہ اوپر آ کر بیٹھ جاتے تھے تو حضور سجدہ ہی لمبا کر دیتے تھے لیکن آج تو حضور سجدے سے تھوڑے اوپر اٹھ گئے سر اٹھا لیا اور بس یہاں تک پہنچے ہیں اتنے میں یہ دونوں دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی پشت پر چڑھنے کی کوشش کی تو حضور چونکہ یہاں تک تھے تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ آگے باندھتا ہے نا بندہ نماز میں آگے باندھتا ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں ہماری ان آنکھوں نے دیکھا حضور نے آگے سے ہاتھ کھولے اور پیچھے باندھا نماز ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے اور یہ دونوں پیچھے ہیں اور ہاتھ پیچھے بدے ہوئے اور دونوں کھیل رہے ہیں پھر سنو کھیل رہے ہیں او بچیا جے انہاں دی کھیڈ نال خیر الرسول کی عبادت خراب نہیں ہوتی تو تیری عبادت کیوں خراب ہونے لگی ہے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 ان کی محبت کا عالم یہ ہے صحابہ کرام نے جو ان سے محبت کی وہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کڑکڑا کے دیتے اللہ دی قسم ہے حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ایک طرف حضور کے بیٹے کھڑے ہوں ایک طرف میرے بیٹے کھڑے ہوں فرمایا ابوبکر رب کی قسم کھا کر کہتا ہے جن کی طرف دل کھچتا ہے وہ میرے بیٹے نہیں ہیں مصطفیٰ کے بیٹے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کا قول مبارک ہے آپ حضرت امام حسن کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں ہوا میں اچھالتے ہیں مولا علی پاس کھڑے ہیں ہوئے آج جس کنجر نو سمجھ نہیں آمدی یہ گل وہ کرے پٹے ماتم کرے اپنی تقدیر نو او خدا کے بندو مولا مرتضیٰ پاس ہیں اور ہاتھوں میں کس کے حسن ہیں دشمن کرے چاہ کے دشمنہ دی اولاد نو نہیں اچھالدا دھیان رکھو تو ہوش کرو حضرت اور پھر یہ آج تک گھوڑے کی تو آپ بڑی خیال رکھتے ہیں گھوڑے پہ سرکار بیٹھے تھے حضرت امام حسین بیٹھے تھے وہ گھوڑا بڑی عظمت اللہ ہو گیا ہے جدے حسین پاک بیٹھے اس ہاتھ دا کی عالم ہوئے گا جدے وچ حسین جدے وچ حسن گھوڑا تو بڑا اچھا بولو اور دب کے بولو اور اچھا بولو ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر نالی بول دیو شان اہل بیت شان اہل بیت شان اہل بیت تاکہ کوئی کتا تاکہ ٹھہرو تاکہ کوئی کتا بھونک نہ سکے کہ حالی جناب ابو بکر پاک دا نال ہے دو میں لاؤ میں ہن نعرہ مرواندہ میں مولا پاک دا بھی تو ابو بکر پاک ذرا گج بج کے گلی گلی نگر نگر ابو بکر ہاتھ سارے دے چاہنے چاہیے ہاتھ میں ویکھاں گے تواڈے
جنہ بدے ہوئے کھول دے ہوتے ہاتھ ہتھے ہوئے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی نگر نگر گلی گلی چمن چمن گلی گلی نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری. آپ سمجھے سمجھانے والا کون ہے؟ میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو ذاکروں سے ہم نے سیکھنی ہے اہل بیت کی شان. 1.5 لاکھ روپیہ انہوں نے ٹوئی توڑ دا نہیں پتا قسم قرآن شریف نہیں ملی انہوں نے ستنجے دا نہیں پتا 1.5 لاکھ روپیہ طے کر کے تو یہ اللہ کے بندو آپ ان کے ذاکرین ابھی پچھلے محرم یہ جو گزرا ہے اس میں انہوں نے کہا جی 35 لاکھ روپیہ لے کے تو پڑھ دیں 10 دنوں دا یہ تمہیں سکھائیں گے اور جڑیوں پیسہ لے کے شان سمجھانی اور تی دے کے شان بیان کرنی ہو ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر علی 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 لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. انہوں نے غور فرمائے آپ انا میں نہ رہیں کنویں کے مینڈک نہ بنے سمجھیں. ان کی بیٹیوں کو انہوں نے اپنے وضو کس ویلے انہوں صدیق اکبر پاک نے اپنی لختے جگر دا نکاح کیتا حضور نال جان دے ہو کوئی سمجھ سکتے ہو؟ خدا کے بندو ہوش کرو ہوش کرو. اور پھر ان کو اچھالتے ہیں ہوا میں ہوا. اصل وچ قصور اس نوی جنریشن دا نہیں انہاں حرامیاں دا قصور ہے جنہاں گھڑ گھڑ کی روایتاں سنائیاں. ہن میریاں بچیاں نو جو ایک گل سمجھا دی جائے فلانا تواڈے ابے نو گالاں کڈدا رہیا انہاں دے دل حالانکہ ایسا کچھ بھی نہ ہو. ابھی میں آپ کو نیا جو ابھی فتنہ چل رہا ہے وہ بتلاتا ہوں. ایک بندہ میری تصویر لگا دے یہ سوشل میڈیا کا بھی یہ چل رہا ہے. میری تصویر لگا کر ساتھ کسی دوسرے عالم دین کی تصویر لگائیں گے بیچ میں وی ایس لکھ کرنا کہ ان کا دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے. میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں. فلانے نے چیلنج کر دیا بغدادی صاحب نے فلانے کو چیلنج کر دیا میں نے پتہ ہی نہیں. اسی طرح ان یہود و نصارہ کا یہ ایجنڈا ہے صحابہ کرام پر تبرہ بازیاں کرواتے ہیں اور انہوں نے 2 امت کو کاٹنے کے لیے فلانے نے یہ کیا. میں ایک دن کراچی جا رہا تھا ریل گڈی میں 2 بندے میرے سامنے بیٹھ گئے. ایک سی دعوت اسلامی دا پرا سید محمد علی شاہ ہوں تو وہ ڈاکٹر محمد علی شاہ اور کراچی ہوں بڑا بڑا ہوں تو صاحبزادہ ہے پیر بڑا ہے. تو اس وقت وہ دعوت اسلامی میں تھا. اب وہ شاید ابھی بھی دعوت اسلامی میں ہی. تو ایک تو وہ سامنے بیٹھا ہوا تو دوسرا ایک جناب طالب جوری کا بھتیجا طالب جوری سی نا مر گیا تو او دا پتریا وہ 2 سامنے بیٹھ گئے. وہ مرلی شرلی بجاندا سی انہیں ایڈا بکسا رکھیا مرلیاں مرلیاں دے نال. اچھا اب وہ جناب کیا وہ جو دعوت اسلامی والے پرا تے کرما والے بہت ڈاڈے ہوندے نو ویلا تے جان دیندے ہی نہیں نا ہتھوں. وہ منٹ مار دے پہ بندہ پرت کے مارنا پر فٹو ہونی قابو کرو جی نہیں کر سکتے ہیں. اچھی نیت ہے. نیت کیا ہے لیکن وہ ذرا آستہ 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 ہوتا ہے نا رنگ لاگت لاگت لاگت. لیکن وہ یاد نا فٹو فٹ پرتنو انہیں تو فوراً بیگ کھولیا وچوں ایڈے رسالے کٹے ایک مینوں پڑھا ایک انہوں پڑھا ایک انہوں پڑھا پڑھو. میں نے دیکھا وہ رسالہ بڑا شاندار تھا اور ہدایت کے لیے ایسے رسالے نافع مند ہیں. رسالے پر لکھا ہوا تھا کہ کوئی جس طرح اٹریکشن دینے واسطے نا کوئی چیز لکھ دی تھی تاکہ بندہ پڑھے تو پھر وہ دل بدل جائے. خیر وہ رسالہ انہوں نے مجھے ایک دیا ہے اس نے رسالہ اس کو واپس کیا اس لڑکے نے اور جڑا طالب جوری دا دیا. تھوڑی دیر گزری نا تو وہ ساری باتیں مراسیاں کم کی ہوندے وہ جتھے میں اس کو دیکھتا رہا چپ کر. یہ بڑی پرانی بات میں آپ کو سنا کم از کم یہ 18 سال پرانی بات سنا رہا ہوں.
اچھا داتا دربار سے میں واپس جا رہا تھا، داتا دربار سے واپس کراچی جا رہا تھا، وہ لوگ کرتا ہے، اچھا میں محسوس کیتا بھی آواز دی بڑی کڑلے دی ہے، اچھا پھر نال ہی انہیں جناب پڑھا ہے نا کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے، وہ جدوں شروع کی نا میں آستا جی 500 دا کڑکدا نوٹ کڑے اور پڑھ، پھر انہیں ہم سے ہم کیا کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے، میں پھر 500 دوں اس اگلا مصرع پڑھے، سوچو تو یہ قرآن بھی سارا حسین ہے، ہم نے 500 روپے اور پکڑا دی، 15 ہو گئے، اس اگلا مصرع پڑھے، اور مل یہ سوچتا تھا کہ اصغر معصوم ہے، کیسے ڈرے گا موت سے، سارا حسین ہے، ہم نے 500 اور پکڑا دیا۔ او دعوت اسلامی نے تو کیا بھی مولوی یہ شیعہ نہیں، وہ کرمالے ڈیڈے ہمارے ہی بھائی ہیں، دعوت اسلامی ہماری اپنی جماعت ہے، یاد رکھیں ہماری جماعت، انہیں میرے دہلی کول کے تکیا بھئی مولوی صاحب ہے، اچھا وہ پتہ ہے فٹ بولے وہ پتریہ طالب نے آپ مومن ہو، میں آخیا الحمدللہ رب العالمین مومن ہی ہے، ہوں میں نو سمجھنا ہے مومن کیڑا کہتا ہے، میں الحمدللہ یہ تو اڈے دے کوئی خاص نظر عنایت ہے مولا علی دی، نہیں تے یہ ذکر سن کوئی نہیں سکتا، میں چپ رہا چھٹ گزری نا، اچھا دعوت اسلامی علیہ پڑھا نے میرے نال بھی ہاتھ ملانا چھوڑ دیتا تھوڑی دیر بس، یہ ذہن چ رکھنا تو سن، اور تھوڑی دیر بس وہ میرے نا کٹ آف ہو گیا، یہ پتہ نہیں اللہ جانا یہ بھی مذہب ہے، لیکن اگوں کہانی بڑی مزیدار ہے، لیکن ساری اتنی سنانا میں تھوڑی جی سنانا، ساری بہت لمبی ہے پترا، وہ ساری پھر یہ سناواں کہ تینوں پہ مرلیاں اس حیدرآباد اتر کے نا تے سر تے چاہیاں سن ساریاں تے سیدھا میری مسیتی کیا سی، ہاں وہ میری جان آپ پر قربان ہو رہا ہے، پھر شروع تھوڑا جا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ تو میرے اپنے گھر دا ہے دعوت اسلامی لینا تو میں آپ سیٹ کر دے سن پڑھا نو، وہ تھوڑی دیر بعد آپ ہی ہوں میرے ہاتھ چومے گا جدوں اس گل سمجھ آئی گی، اجے تو کرما والے نو آئی ہی نہیں نا، ادھے گھنٹے بعد انہوں آمنی ہے سمجھ، اچھا لو جی وہ میری جان آپ پر قربان، کیا ہوا بات چلتے چلتے آپ کا نام کیا یہ وہ فلان، چلتے 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 نا وہ آستہ آستہ اپنے موضوع تھے آ گیا، حضرت عمر کا نام حضرت نہیں، اس نے کہا اے بڑی زیادتی فلان، بڑی زیادتی بڑی لت ماری، دروازہ ڈگ گیا، سجدہ بی بی پاک نہ لگا، پیٹ وچ بچہ سی، بچہ شہید، میں تسلی نہ سنی، تہاڈا اپنا طریقہ کار ہے، ساڈا ذرا اپنا ہے، اور ہر بندے دا اپنا ہے، ہر بندے دا دیکھو بابا جی دا اپنا ہے، بابا جی خادم صاحب میں بابا جی تے جان قربان کردا، لیکن طریقے سارے دے وکھو وقت میں، سمجھ آئی اللہ دی قسم، ایک جگہ پر پروگرام تھا لاہور میں، بابا جی کی میری تقریر تھی تو بابا جی سنگی نو کہا یا اس نو بلا یا مینوں بلا، وہ مینوں کہنے لگا چاچا اشفاق تہاڈا کوئی اختلاف ہو گیا بابے ہوراں، میں کہا نا، اگے بابے ہوراں یہ گل کیتی، میں کہا پتر تو بابے دی گل نو نہ سمجھدا ہے، بابے جی کو پتہ ہے مست جا بندہ کوئی ایسی پٹھی سیدھی گل کر دے گا، میں اگے ایک کر دیتی دھرنے تے وہی نہیں بھی پوری ہو، وہ اگے جی میں ایک کر دیتی بھی بابا سدیدہ مجدد ہے، وہ گلے وچ اے فٹم ہوئی میرے جناب، ادھروں رولا ادھروں رولا، اس کو کیسے پتہ ہے اس کو کہاں سے سرکار مل گئے، میں کہا ہوں تو سرکار نو پوچھو کیوں مل گئے، میں تو نہیں آخیا سرکار نو، مینوں تو سرکار پاک نے فرمایا جا کے خادم رضوی نو دودھ پلا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں بیان کر دیتی خواب اپنی وہ گلے فٹ میرے ادھروں فتوے ہم تو چپی ہو گئے ہوں کدے آئی بھی خواب نہیں بولنا تو رنگ اپنا اپنا ہوتا ہے انداز اپنا ہوتا ہے ہر بندے کا طریقہ کار اپنا ہوتا ہے اب دیکھیں نا یہ چشتی حضرات ہیں تو کیا غلط ہے ان کا ایک اپنا رنگ ہے اور یہ ہمارے بھائی حضرات ہیں سیفی بھائی ہیں ان کا ایک اپنا یہ باقاعدہ قلب کی طرف اشارہ کرتے ہیں ذکر قلب کو جاری کرنے کے لیے اور اس میں بڑے مراقبات ہوتے ہیں اور بڑے اسباق طے کراتے ہیں ان کا ایک اپنا انداز ہے ہر گلیرا رنگ و بو دیگر عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے راواں پاویں تھوڑے دور دور فاصلے تے ہون جاندیاں ساریاں مدینے شریف یہ گل دماغ میں رکھ لینا امام شافعی امام حنبل امام مالک ہاں یہ ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہو جائے پھر بیڑا خیر جی اس نے جب بڑی کہانی اس نے جب شروع کی میں بڑی تسلی نہ سنی میں کہا پونک لے ایک باری جتنا پونکنا ہے چونکہ آخر کتے کا تھکنا بھی تو ہوتا ہے نا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ کر 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 کے تھک جاتا ہے پھر جدو تھکدا ہے نا ادو ہی فقیر دا کم شروع ہوتا ہے ساریاں جدو گلاں کر رہا تھا میں کہا چن ہون نا میری کچھ تو اجازت دے میں تمہیں گل کراں اس نے کہا بولو جی مطمئن تو وہ پہلے تھا میں کہا اچھا وہ جڑا بچہ فوت ہویا ادھر نام کی اور انہوں نے فوراً کیا مشبر اور موسم شبیر شبر و شبیر مشبر یہ ذہن میں رکھنا مولا علی کا تیسرا بیٹا بھی ہے سید حسنین پاک کا تیسرا بھائی بھی ہے یہ پتہ ہے تو انہوں کے کو نہیں جس نے نہیں پتہ صرف وہ ہاتھ کھڑا کرا الحمدللہ یرحم کو اللہ کو سارے میں اللہ پاک تواڈی بھی مغفرت فرمائے اچھا جی ہوں ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نہیں پتا جی سارے ایمانداری نہ کھڑا کرے او مجمع وچ کتنے بندے نے ہاتھ تھلے کر اچھا میں نے کہا وہ جو تیسرا بیٹا تھا اس کا نام کیا تھا فٹو فٹ بولے مشبر میں کہا میرا اچھا نے گل تے دس وہ دا نام کس رکھے سالے اب وہ دعوت اسلامی والا بھائی بھی ایسے دیکھے مجھے بابا تو کوئی شے ہے میں کہا پتر یہ تے دسنا پہ وہ دا نام کس رکھے نام تو سرکار نے رکھا اور بچہ پیدا ہوا مثال فرمایا حضور کی موجودگی میں او کہانی سنا رہے ایسی حضرت عمر فاروق دی تو انہیں لت ماری میں آخیا یہ گل تو مینوں دس کہ جیڑا بچہ اندر ضائع ہو جائے وہ دا نام کیویں رکھیا گیا تو نام سرکار نے رکھا ایسے کر کے میں چاچے کو پوچھ کے دساں میں کہا تیرا چاچا قیامت تک نہیں دس سکتا وہ بھائی دعوت اسلامی والا بھائی بھی بلے بلے وہ تو کہے بابا تو بڑی شے نکلے ہیں اور بالکل بڑی طویل گفتگو لاہور سے لے کر حیدرآباد تک جب ہم پہنچے اللہ کی عطا سے 99% وہ سنی ہو چکا تھا لیکن یہ نہیں کہ ہم نے اسے لڑائی کی پھڈا کیا بڑے طریقے سے کوئی طریقہ ہوتا ہے سمجھداری کے ساتھ بندہ کام کرتا ہے جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا وہ وویلا نہیں کرتے وہ کام کرتے ہیں اور کام کرنے والے بندے جو ہوتے ہیں نا اللہ رب العالمین کی تائید کی ایک زبردست قسم کی برکت ان کی پشت کے پیچھے ہوتی ہے اے تو سب کیا نہیں کتنے تنہا بابا تے ویل چیئر تے او کم کر گیا او کم کر گیا او کم کر گیا کہ بندیاں دی عقلاں اجے تک گم رہی اے اللہ دی تائید ہوندی ہے جڑے کم کرنے والے ہوندے نا کر جاندے آباب اے جتنے اے ساڑی بچیاں اے جڑے نوجوان بچے ان کے دماغوں کے اندر خلل ملل ڈال دیا گیا ہے کہ صحابہ نے یہ کیا صحابہ نے وہ کیا صحابہ نے وہ کیا یہ سارے کا سارا سبائی فتنہ ہے یہ سارے کا سارا ان یہود و نصارہ کی چالیں ہیں کہ ہمارے دماغوں میں ایسی باتیں ڈالی گئی ہیں کہ صحابہ کرام نے فلاں کیا صحابہ کرام نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے حضرت امام جعفر صادق جو ہیں حضرت امام جعفر صادق کی ماں کا نام کیا جانتے ہیں اور وہ ماں کس کی بیٹی ہے جانتے ہیں آپ اور وہ بیٹا کس کا بیٹا ہے آپ جانتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کا پڑنانا کون ہے سیدنا صدیق اکبر دماغاں وچ دیکھو تساں کتنے فتور تے فتنے ڈال دیتے گئے اگر اللہ دے بندے ہو اگر عقیدہ سچ ہوتا تو کبھی خواجہ میر علی شاہ صاحب سنی نہ ہوتے
کبھی داتا علی اجمیری سنی نہ ہوتے، کبھی غوث پاک پھر سنی نہ ہوتے، لیکن دوسرے پلے میں تم خواجہ صاحب جیسا لا کر دکھاؤ، دوسرے منے وچ تسی مینوں حضرت خواجہ گولڑے والے کی طرح لا کر دکھاؤ، دوسرے پلے میں تم مجھے غوث پاک کی طرح لا کر دکھاؤ۔ خدا کے بندو، اہل سنت والجماعت مذہب حق ہے، اور اس کے حق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے تن من دھن قربان کیا ہے۔ حضرت حسن پاک کو ہاتھوں میں اچھالا تو سیدنا صدیق اکبر نے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وہ واقعہ کیسے تم بلا دو گے جو تیسرے دن حضرت امام حسن نے آ کر کہہ دیا تھا، اپنے ابا کی جھولی میں بیٹھ کر کہہ دیا تھا، میرے نانے کے ممبر سے نیچے اترو، ابھی یہاں سے کوئی بندہ مجھے کہے مولوی صاحب بس کرو تو مجھے تکلیف ہوگی۔ ایک بندہ اٹھ کے مجھے یہ کہہ دے ذرا بس کر تقریر، ذرا میرے ایسا کم کرنے مجھے، حالانکہ اس نے صحیح بھی کہا ہو، میرے دل پہ دقت ہوگی اور غصہ آئے گا مجھے، لیکن پترو اے صدیق اکبر، ان کی یہ وہ ہے جس کے لہجے میں رب نے کلام کیا ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضور معراج کی رات کو جب اللہ سبحانہ سے ملاقات کے لیے گئے تو حضور فرماتے ہیں میں دو وجہ تو حیران ہویا، ایک تے لہجہ ابو بکر دا سی، دوسرا تھا مشرق مغرب کوئی نہیں سی ہوتے، تو میرے رب نے فرمایا یا محمد کف جتھے ہاؤ اتھے رک جاؤ، ان ربک یصلی، تو اڈا رب تواڈے تے درود پڑھ دیاں آپ تواڈے نیڑے آ رہا ہے۔ جب میرا رب میرے قریب آیا اور پھر کعبہ کو حسین کا معاملہ ہوا، فرمایا پھر میں نے اپنے رب سے پوچھا کہ صدیق میرے سے پہلے یہاں آیا ہے ابو بکر، مجھ سے کہا گیا یہاں تو نبی کوئی نہیں آیا، ابو بکر کیسے آ گئے ہیں؟ تو میں نے کہا آواز تو ابو بکر کی تھی، تو میرے رب نے فرمایا محبوبہ اساں تینوں تحفہ دینا سی، تو تحفہ ہم نے وہ تجھے دیا ہے جو تجھے محبوب ترین تحفہ ہو، ہم نے صدیق کا لہجہ خود اختیار کیا ہے تاکہ اس لہجے سے تیرا دل اور زیادہ مطمئن ہو رہا ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے، کلیجے کے ٹکڑوں ہوش کرو، جن کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے اوے گل تو نہیں کی تھی نا؟ حضور میں نہیں کی تھی، انہاں میرے لئے گل کی تھی، فرمایا چھوڑ دو میرے یار کو میرے لیے، اور سنو میں ان کے لیے ایک لفظ کہتا ہوں، حضور فرما رہے ہیں سنو، فرمایا جب تم سارے مجھے جھوٹا جھوٹا کہتے تھے ابو بکر مجھے سچا سچا کہتا تھا۔ زور دا بولو، زور دا بولو، زور دا۔ اور ایک جملہ میں کہتا ہوتا ہوں، اگر آپ سننے کے یالی، اور ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، وہ جملہ غور سے سنیں، زور سے، یہ شیعہ بھائی بھی سنیں، وابی بھائی بھی سنیں، سارے بھائی سنیں، اور ذرا دل کھول کے سنیں۔ یہ پتہ ہے تو میں ہجرت کی رات کو، یہ جملہ ذرا بڑا بھاری ہے، ذرا سننا، یہ ہجرت کی رات کو بسترے پر کس کو لٹایا؟ اچھا بولو، تو نال کنو لے گئے؟ دوویں یار نے، دوویں دلدار نے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا مرتضیٰ کا حضور سے زیادہ رشتہ ہے، وہ خون کا رشتہ ہے، وہ چچا کے لڑکے ہیں۔ حضور نے صاف فرمایا ہے کہ علی کا اور میرا نور ایک ہے، حضور نے صاف فرمایا ہے علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، حضور نے صاف فرمایا ہے علی کی اور میری مثال ہے کہ ایک درخت کی ایک ہی ٹہنی سے ہے، یہ شانیں ہیں۔ لیکن ایک جملہ برداشت کر لینا ذرا، حضور نے مولا علی سے یہ فرمایا لوگوں کی امانتیں لوٹا کر مدینے آ جانا، یہ انکار کرے گا کوئی؟ منہ پھر اچھا بولو، کرے گا کوئی؟ شیعہ بھائی بھی کرے گا، کوئی سنی بھی کرے گا؟ فرمایا کل لوگوں کی امانتیں لوگوں تک پہنچانا، سونا چاندی سکے او جڑے دینار درہم انہاں سارے مشرکاں دے سن، او حضور نو دیندے سن، کہ فرمایا انہاں نو لوٹا، یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، اگر سن سکتے ہو تو سنو، لوگوں کی امانتیں مصطفیٰ نے مرتضیٰ کے سپرد کی،
اور اللہ کی امانت صدیق اکبر کے علی 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 تو ابو بکر تو ٹکراؤ سنو تو ٹکراؤ نہ کرو تولو نہ تولو میں نو ایک فقیر دی گل پسند آئی ہے اس فقیر دا نام ہے سید میر عبدالواحد بلگرامی ساریاں چشتیاں دا پیشوا ہے اور وہ فقیر کون ہے ان کی کتاب ہے سبع سنابل شریف اس کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں پذیرائی حاصل ہے اس وچ انہاں چوہاں دی شان لکھی او میں آدھا کڈ کڑا کے دیتا مولا مرتضیٰ دی شان لکھی تو بلے بلے صدیق اکبر پاک دی شان لکھی تو بلے بلے حضرت عثمان دی لکھی تو بلے بلے شاروں کی شان لکھنے کے بعد وہ ایک جملہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں اے قاری سے مراد کیا اے کتاب پڑھنے والے ہوش سے پڑھنا ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں کوئی کمی ہو سب سنابل شریف ایک بھی نہیں ہے اور اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب پہ ایک واقعہ بھی لکھا ہے ملحوظات شریف میں وہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کسی نے خواب کے اندر دیکھا کہ میر واحد عبدالواحد بلگرامی سید ہیں یہ سید ہیں ذہن میں رکھنا سچے سچے سید ہیں انہوں نے حضور کی برگاہ میں یہ حاضر تھے حضور نے اس کتاب کو پکڑ کے چوما اور ان کو بغل میں دبایا اور حضور کی برگاہ میں وہ کتاب بھی مستجاب ہے یہ سید بھی مستجاب ہے تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اہل بیت کی شان کے بارے میں بھی ڈنڈی نہ مارنا صحابہ کی آڑ میں لے کر جو اہل بیت پر بھونکے وہ بھی جہنم کا کتا ہے بے شک آستہ کیوں بولے جیڑا بندہ نہ بولے گا وہ بے غیرت ہے اصلی نسلی جیڑا بندہ نہیں بولے گا میں کہہ رہے ہیں پہ وہ دی نتوے وچ فرق ہے پائی جو صحابہ کی آڑ میں اہل بیت پر بھونکے اس کی ماں نیک نہیں باپ ایک نہیں اور جو اہل بیت کی آڑ میں صدیق پر بھونکے ماں اس کی بھی نیک نہیں باپ اس کا بھی ایک ہمارا عقیدہ ہے صحابہ بھی مصطفیٰ کے ہیں اہل بیت بھی مصطفیٰ کی ہے ہاں حضور نے سینوں سے لگا کر انہیں روشن فرما دیا اور اے سینیاں تو آ کے عالم نو منور کر رہے ہیں تو مولا مرتضیٰ کی شان تو بچے پرے پرے ہے پرے پرے رہے اس تو بھی اگے مولا مرتضیٰ دی شان میں بیان ہی نہیں کی تھی حسنین کریمین کی محبت کا صلہ حضور نے کیا دیا ہے جان سکتے ہو ایک واقعہ وہ آپ نے سن رکھا ہوگا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا 2 پراٹھے لے کے کروں آئے سنو 2 پراٹھے چوری گن کے حسنین کریمین کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کچھ بندے اہل بیت دے نہ تو چڑھ دیں اور اپنے آپ نو سنی کے لمان دیں وہ بے غیرت ہیں سنی نہیں سنی کے لیے شرط ہے کہ عظمت صحابہ کا قائل ہونا کیڑے کیڑے بندے مجدد الافسانی پاک نو جان دینا ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ تھلے کر لو حضرت مجدد الافسانی صاحب نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا یہ اہل سنت کی پہچان ہے کہ ان کے قلوب میں اہل بیت کا عشق ہوگا اور صحابہ کا ادب صحابہ کا اور دلوں میں ان کے اہل بیت کا کیا ہوگا تو جس بندے دا منہ بن جائے منہ بننے والے بندے دا مینوں تو میں پھر کہندا انا للہ و انا الیہ راجعون انہاں گلاں دے سننے تو بعد بھی منہ بننا انا للہ و انا الیہ راجعون اہل بیت کا معاملہ بھی یہ ہے حضور نے جو ان کی محبت کا صلہ دیا ہے دیکھو سنو حدیث شریف سناتا ہوں پہلے یہ حدیث سنو لکھنے والے جنے دا نام ہے احمد رضا بریلوی اس پہ ذرا ہاتھ یہاں رکھ کے کہو سبحان اللہ سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رقم تراز ہے آپ فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسنین کریمین تھے ان کو بھوک لگی ہوئی تھی وہ چلے گئے اور انہوں نے جا کر گھر سے پراٹھے بنائے حضرت عمر فاروق بھی وہاں پر موجود تھے اور راوی بھی حضرت عمر فاروق ہے راوی کون ہے اس حدیث کے اچھا بولو پھر بولو شان حسن حسین دی تو بیان عمر فاروق دا
دوسری طرف دیکھو شان سیدہ زہرا، مولا علی، حسن پاک، حسین پاک، انہاں ساریاں تے سلام ہوئے. انہاں چوہاں دی شان ہے تے بیان کرنے علی سچے پیو دی سچی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. یارا یہ دشمن بیان کر دیں شان پنج تن پاکی بیان اما عائشہ کر رہی ہیں. اور اے روایت تمہوں راوی کوئی نہیں ملے گا اس تو سوا حضرت عمر فاروق تو بغیر. آپ فرماتے ہیں میں اپنے کناں نال سنے ہیں حضور نے فرمایا سیدہ زہرا اور مولا علی اور دو پتر دوویں اے سارے چارے اساں ایک نور دے کبے وچ ہوواں گے تے جنت وچ اساں داخل ہوواں گے تے ساڈے نال محبت کرنے والے بھی ساڈے نال ہون گے. تو ذرا کان کھول کے سن لے بھائی، میں جنگ نہیں کروانا چاہتا پر گل میری غور نہ سنی. اے نہ آکھیاں بھئی مجبین اساں آگے کیوں ہوں گے، صدیق پہلے ہوں گے، حضرت عمر پہلے ہوں گے. وہ وڈے محبت کرنے والے نے، انہاں دے نال دی محبت کر کوئی نہیں سکدا، نہیں کر سکتا. اسی نہیں کر سکتے، اسی صرف گلاں کر سکتے. ہمیں پھر تانوں کہوں اسی تو پیسے لے کے ویلاں کراندے ہو، پیسے لئیاں جیب چ پائیاں اتوں اور 25-30 روپیہ لفافے وچ پکڑا کے دے دیتا. یہ بات اور ہے. پھر محبت کے بندیاں نوں گرمانا پھڑکانا اور پھر اپنے معاملات بنانا یہ اور چیز ہے. انہوں نے جو محبت کی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ تصور کر سکتے ہو؟ انہاں سینے ہنج کر کے اگے رکھیں کہ ساڑے سینیاں نو چھنی کرے تیر ساڑیاں سینیاں نو مصطفیٰ تک نہ پہنچے. یہ ان کے اعمال ہیں، ان کے افعال ہیں. کبھی شک نہ کرنا صحابہ کے عقیدے پر، کبھی شک نہ کرنا ان کی وفاداری پر، کبھی شک اور گمان تک نہ کرنا ان کی خدمت دینیہ پر، وگرنہ دنیا میں بھی راندہ درگاہ ہو جاؤ گے، قیامت کے دن بھی راندہ درگاہ ہو جاؤ گے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی ہون دے بس گفتگو بس آخری مرحلے میں بس اے دو گلاں اور سنان دو. میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تاروں، حضرت عبد الرحمن جا کے 2 پراٹھے لے کے آگئے، انہاں گن گن کے حضور نے پیش کیتے جناب، وچ چوری بنا کے نا دیسی کیوں اوندہ ہی دیسی سی، وچ شکر پا کے حضور علیہ السلام نے جدوں تک کیا حضور نے فرمایا سن حسنین کریمین واسطے 2 پراٹھے لے آنے والا بندہ پراٹھے لے کر آئے. حالانکہ وہ پہلے صحابی نہیں ہے کیا؟ بولو نہیں تو انہوں بولنا اچھا ویسی ہیں کہ نہیں، ہیں کہ نہیں، جنتی بھی ہیں کہ نہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں کہ نہیں. یہ ساریاں نعمتیں پہلے حاصل ہیں. اب یہ جو وافر فضیلت ملنے لگی ہے یہ کہاں سے؟ یہ ذرا سوچے ہے تو سارے بھی مہربانی فرمایا ہے، یہ سوچے ہے جنتی بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، پر جب 2 پراٹھے حسنین کے لیے لائے فرمایا سن عبد الرحمن، حضور کا جملہ اور اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں اور عمر فاروق کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا عبد الرحمن سن دنیا میں تجھے غربت نہیں پہنچے گی اور قیامت کے دن میں جانوں اور قیامت ہاتھ تیرا کیا کھو سبحان اللہ. یہ صلہ حضور نے حسنین کی محبت کا دیا ہے. اور آخری بالکل حدیث شریف حضور نے فرمایا یہ تو سنو گے تو انتوفتن میں دے رہے ہیں حدیث شریف. حضور نے آخر میں بالکل فرمایا، حضور نے فرمایا من احبہما، یہ حدیث شریف تو ایک سنی ہوئی ہوئے گی من احبہما فقد احبنی، وہ نہیں میں سنا رہے ہیں. اے ذرا علماء کرام دیا قدمہ تے ہاتھ رکھ کے میں عرض کرتا، حضور نے فرمایا من احبہما، جس نے ان دونوں سے محبت کی فقد احببتو. یہ لفظ دیکھو جی، لفظ قد احببتو، مانا سمجھو. فرمایا جس نے حسن اور حسین کو محبوب بنایا میں محمد اسے اپنا محبوب بناتا ہوں. لو جی لبیک علیہ پراوو. کون 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 بندہ ہے جو حضور کا محبوب بننا چاہتا ہے؟ ہاں میں قربان ہوں. تھلے کر لو ہن وعدہ کرو جدو تسی محبوب بننا چاہتے ہو تو ہن وعدہ کرو حسنین کو اپنا محبوب بناؤ گے. اور اس کی نشانی ہے، اور اس کی نشانی ہے جب ان کا ذکر ہو نا تو آپ کے 12 نہ بجنا. یہ ذہن میں رکھ لو. یہ میرا تو تجربہ ہی اتنا ہے میں ہن بھی مجمع بچوں بندے کھڑے کر سکتا ہوں.
اے مہربانی کرے پترو میں دائی ہاں تو ماہر دائی جڑی ہوندی ہے نا وہ انج تک کے دس دی 6واں مہینہ ہے ستواں ذرا جا کے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین 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 این اوڑا کہنا یا حسن یا حسین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین 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 آپ وعدہ کریں صحابہ کرام دی بھی نہ گستاخی کرنی ہے نہ کرن دینی سارے تیار ہو حضور پاک دی بھی نہ گستاخی کرنی نہ کرن دینی من سب نبیین 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 حضور دی بھی گستاخی نہ کرنی ہے نہ کرن صحابہ دی گستاخی نہ کرنی ہے نہ کرن حسن پاک دی گستاخی نہ کرنی ہے نہ کرن حسین پاک دی گستاخی نہ کرنی ہے نہ کرن غوث پاک دی نہ گستاخی کرنی ہے نہ کرن خواجہ اجمیر دی نہ گستاخی کرنی ہے نہ کرن داتا صاحب دی نہ گستاخی کرنی ہے نہ کرن اولیاء دی نہ گستاخی کرنی ہے نہ کرن اگر اس پر پکے ہو تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت میں تمہیں رنگ لگائے گا اب جاتے جاتے ایک حدیث شریف سنانا چاہوں گا حضور کی اہل بیت کا فرمان ہے جس نے ہم سے محبت کا دعویٰ کیا اور ہمارے کردار کے مطابق کردار نہ بنایا اس نے ہم سے بغاوت کی اب کردار کیا ہے اہل بیت کا نماز پڑھیں گے کہ نہیں تلاوت قرآن کریں گے کہ نہیں اساں ساری راتی بہ کے جلسہ کراں قرآن نو ہاتھی نہ لاں مولا علی قرآن شریف پڑھتے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رکاب میں ایک میں پیر ڈالتے اور گھوڑے کی دوسری رکاب میں جب پاؤں ڈالتے تو والناس پورا ہو جائے سیدہ سلام اللہ علیہ سیدہ زہرا انہاں دے نام تے انج تھلے کر لیا کرو گردنا قیامت ہے مکے مار کے تھلے کریاں جا سکتے ہیں حدیث شریف ہے قیامت کے دن جس نے گردن نیچی نہ کی اس کو پکڑ کے فرشتے تھلے کرا سکتے اور آواز آئے گی یہ نعت خانوں سے بھی میں مخالفت زیادہ لمبی ہو جانی ہے نعت خان بھی جڑے سیدہ زہرا ہاتھ چکو آدھے خبردار ہاتھ چکو ہاتھ ہے لبیک دے نعرے تے چکو ہاتھ نعرے تکی سیدہ دے نام ہنج کر لو نعت خانہ نو کی پتا ہوں علم تے غریبہ کو لوندا نہیں لیکن تساں کم از کم جدوں یہ مسئلہ سمجھ جاؤ بی بی پاک دے نام تے ہنج کر لو خواتین کا نام ویسے بھی اہل بیت کی نہیں استعمال زیادہ کرنا چاہیے بہت ضروری کوئی بات سمجھانی ہو یا حدیث میں وہ بس ذکر آیا ہو اوائڈ کرنا چاہیے ہمارے منہ پاک نہیں ہے ان کے نام کی طہارت بہت زیادہ چاہیے تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں آپ قرآن پڑھنا چاہتی تو چکی پھرتی 1.25 کلو جو بعد میں پستے قرآن پہلے ختم اور بیٹوں نے تو پھر حد ہی کر دی آپ وعدہ کریں آپ قرآن شریف پڑھیں گے کم از کم 1 صفحہ روزانہ پڑھنا وعدہ کریں گے پڑھیں گے نماز پنجگانہ اپنے ماں باپ کا احترام 2-3 گھنٹے یا 4-5 گھنٹے ہو گئی ہوں گے اس محفل کو میں تو لیٹ آیا ہوں عشاء کے بعد شروع ہوئی اللہ ہن ٹائم کیوں ہے ہیں جی تو میں مست جانا میں تو کڑی ہے کو نہیں دا مطلب یہ نہیں کہ کڑیاں کو نہیں بدی نہیں میں تو دیکھیا نہیں زیادہ ٹائم میں لے لیا میں معافی 2 ہاتھ جوڑ جو میں نے اگر آپ میں سے کسی کی دل آزاری کی تو بھی میں معافی مانگتا ہوں لیکن جو میں نے اپنے آقا کی محبت کی باتیں کی وہ ابھی بھی میرا دل بھرا نہیں بات حضور کی ہے
حضور کی تسا میں نے فرمایا ہے تو میں اہل بیت دا بھی ذکر کیتا ہے تسا میں نے فرمایا ہے میں صحابہ دا بھی ذکر کیتا ہے نہیں تو میرا دل یہ کردا ہے صحابہ بھی تاں ہی خوش نے تے اہل بیت بھی تاں ہی خوش ہے کہ بلے بلے سرکار دی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ ایک اچھا ہاں اے نعرہ بھی لایا ذرا اچھا لایا ہے سعد رضوی کو رہا کرو اور اچھا بولو اے ساڑی تسی سارے دا مطالبہ اے ہے کہ سعد رضوی رہا ہونا چاہیے یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ناموس رسالت کے سارے اسیروں کو رہائی عطا فرما اور یا اللہ جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ناموس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں یا جو ڈاکوؤں کے ساتھ ان کی رائیں ہموار کر رہے ہیں انہیں اس دنیا میں اور آخرت میں نشان عبرت بنا دیں اب ایک شعر میں صلاۃ والسلام کا پڑھوں گا میرے ساتھ مل کے پڑھیں مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا السلام میم ہا اور میم دال اور السلام بے نظیر و بے مثال الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ کوئی سنگی دعا کر دے پیر صاحب کتھے حضور آپ ہی بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم اے ربی کائنات آج دی اس محفل نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اے ربی کائنات شمع رسالت دے پروانے تیرے محبوب دے ذکر وچ شامل ہوئے تیرے محبوب دی اہل بیت اطہار دے ذکر وچ شامل ہوئے انہاں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے مولا کریم جو نیک دلی مقصد لے کے آئین مولا کریم پورے فرمائے مولا کریم جو نیک دلی مقصد لے کے آئین پورے فرمائے عزت عطا فرمائے شان عطا فرمائے مولا کریم بزم غوثیہ والے آئی محفل کروائیے مولا کریم انہوں اسی طرح اپنے محبوب دی آل دا ذکر کرامن دی توفیق عطا فرمائے اے ربی کائنات شمع رسالت دے پروانے جو نیک دلی مقصد لے کے آئین پورے فرمائے عزت عطا فرمائے شان عطا فرمائے بیمارانو شفا عطا فرمائے بے روزگارانو روزگار عطا فرمائے مولا کریم بے ہدایتیانو ہدایت نصیب عطا فرمائے مولا کریم بے نمازانو نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے مولا تیرا ارشاد ہے ورکعوا مع الراکعین اس ارشاد مطابق نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے عشق مصطفیٰ معدت اہل بیت رسول عطا فرمائیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فاقنا عذاب النار
یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا الہی بحق بنی فاطمہ کی بارکول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ایک اعلان سماعت فرما لیں 10 اکتوبر بروز اتوار بعد از نماز مغرب جامعہ